وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے. کیوں جو نہیں آئی مدد؟ کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 75 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے. مسلمان جب بیمار ہوتی ہے یہاں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں. کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ نے تو یہی کہا کہ وَقَانَ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اس بات پر کبھی امت کو نہیں بیدار کر رہے ہیں کہ لوگوں اصل مصیبت شرک کی وجہ سے ہے. شرک کو مٹاؤ، درگاہوں کو مٹاؤ، رب کی طرف آؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کی مدد کر. دیکھو کیسے 313 کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دیتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ، اخوانی جمع، جماعت اسلامی جمع، فلاں جمع، دیوبندی ذہنیت جمع، ند والے سب جمع ہیں ان کے پیچھے، لیکن بندہ کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا یہ پوری مصیبت شرک کی وجہ سے آئی. گھنٹے گھنٹے کے بیانات یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو. ایک لفظ آج تک امت کو کوئی بڑا عالم پیغام نہیں دیا کہ لوگوں بدبختو اصل مصیبت ہے تو یہ شرک ہے، نحوست ہے تو یہ شرک ہے. اگر اس کو مٹانے میں لگو پوری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا جیسے صحابہ کے حوالے کر دیا. مظلوم فلسطینی ہیں، دعا کرنا ہم پہ واجب ہے. ہم دعا کر رہے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں. اپنی مسجد میں میں خود مسجد السلام میں صبح و شام یا فجر میں کنٹینیو قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں، پڑھوا رہا ہوں. لیکن سمجھنے کی بات اصل میں وہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مال کیوں کھا رہے ہیں، کیوں رب کی مدد نہیں آ رہی ہے، کیوں اتنا چوخ و پکار، اتنی مظلومیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حضرت معاذ کو کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، ایاک ودعوۃ المظلوم، کیونکہ مظلوم جب پکارتا ہے تو اس پر مذہب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں اس کی پکار کو سنا جاتا. مظلوم ہے تو ضرور مدد آتی ہے. اسی لیے حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مظلوم اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، رب کے درمیان اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آج کروڑوں مظلوم اللہ کے پاس رو رہے ہیں، کروڑوں فلسطینی مرتے وقت یا اللہ پکار رہے ہیں، کروڑوں دنیا کی مساجد میں قنوت نازلہ ہو رہے ہیں، کروڑوں دنیا کے لوگ تہجد میں اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں فلسطین کی مدد کو رو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب تک جواب کیوں نہیں آیا؟ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارے قنوت فلسطینیوں کا آہ و بکا اللہ کے پاس پہنچتے ہی. آپ اپنے ایک بالٹی میں تو پانی بھر رہے ہیں، بھرتا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اوپر کچھ مسئلہ ہے، پانی میں کچھ مسئلہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں اصل میں پیندے میں سوراخ ہے، اس واسطے پانی نہیں کھا رہا. آپ پیندے میں تو سوراخ رکھ دیے اور اوپر سے نل چلا دیا اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنی دیر سے میں پانی چلا رہا ہوں لیکن میری بالٹی بھرتی ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے کچھ سازش کر دی ہے، یہ پانی کچھ اور ہے، شاید کیمیکل ہے، یا اگر گیس بن کے اڑ جاتا ہے تو لوگ پاگل نہیں بولیں گے؟ لوگ بولیں گے ارے بدبخت، نیچے جو سوراخ ہے وہ بند کر، پھر تو 2 منٹ میں بالٹی بھر جائے گی. تو نیچے کا سوراخ تو دیکھا نہیں ہے لیکن اوپر سے کہہ رہا ہے پانی نہیں بھرتا. دعا کرو، قنوت نازلہ پڑھو، لوگوں پیر کو بلاؤ، فلاں کرو، تو کیسے بھرے گا جی نیچے جو وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اصل سوراخ تو شرک ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا تمہاری اوپر اٹھتی ہی نہیں. اور اس کو چھوڑ کر تم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، ہم بار باٹم کریں گے، ہم دراصل کیا ہے فلاں کریں گے، ہم لوگوں کو جمائیں گے، فلسطین ہمارے ساتھ ہے، ہم فلسطینیوں کے لیے اٹھیں گے. جو کچھ بھی کرو اصل سوراخ تو تم نے چھوڑ کے رکھا ہے. شرک کو مٹاؤ، توحید کو اپناؤ،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمارا نبی ہمارے مومنین ہی اصل میں کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ کیوں جو نہیں آئی مدد؟ کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے، 1-2 سال نہیں ہے، 75 سال ہو گئے۔ 1948 میں ان لوگوں نے اسرائیل قائم کیا تھا، 48، پھر اس کے بعد 2000، پھر 2020 پر 3، اس کے 2 سال ملا کے 20 پر 3 میں لگاؤ تو 25 یہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر 50 رہتے ہیں۔ تقریباً 75 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ مسلمان جب بیمار ہوتی ہے یہاں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں۔ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ نے تو یہی کہا کہ وَقَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو ہم غالب نہیں ہو رہے ہیں تو مسئلہ ہمارا ہے، رب کا نہیں۔ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں، اس سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں ایک بات نہیں لکھ دی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب میں بھی ہم نے لکھ دیا کہ زمین کی وراثت ہم انہی کو دیں گے جو صالح ہیں۔ نہیں ہے نا؟ 75 سال سے تاریخ میں نہیں ہوا نا کچھ، تو یاد رکھو میں نے کوئی الزام نہیں دھرا، میں نے کوئی خلاف بات نہیں کی تھی۔ گزشتہ کے جمعے میں نے یہی چیز باور کرائی کہ بھائی بڑے بڑے امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے محتمم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جن کے پیچھے کروڑوں کی تعداد لوگ منہ تک رہے ہیں کہ زبان سے لفظ بھی نکالیں تو اس کے لیے مر مٹیں، لیکن ایسے جبہ قبہ کے دستار باندھے ہوئے بہترین بڑے بڑے لوگ اس بات پر کبھی امت کو نہیں بیدار کر رہے ہیں کہ لوگوں اصل مصیبت شرک کی وجہ سے ہے۔ شرک کو مٹاؤ، درگاہوں کو مٹاؤ، رب کی طرف آؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کی مدد پھر دیکھو کیسے 313 کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں بول رہا، میں نے نام لے کے کہا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب تک کوئی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ، اخوانی جمع، جماعت اسلامی جمع، فلاں جمع، دیوبندی ذہنیت جمع، ند والے سب جمع ہیں ان کے پیچھے، لیکن بندہ کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا یہ پوری مصیبت شرک کی وجہ سے آئی۔ گھنٹے گھنٹے کے بیانات یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ ایک لفظ آج تک امت کو کوئی بڑا عالم پیغام نہیں دیا کہ لوگوں بدبختو اصل مصیبت ہے تو یہ شرک ہے، نحوست ہے تو یہ شرک ہے، اگر اس کو مٹانے میں لگو پوری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا جیسے صحابہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ مقصود تھا اصل اس بیان سے۔